السلام علیکم ناظرین، بولے گا بھکر ود عمر اینڈ شکیل۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں رمضان المبارک کے مقدس مہینہ پہ۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں ماہ صیام کا آغاز ہو چکا ہے۔ یہ رحمتوں کا مہینہ بہت سی فیوز و برکات کے ساتھ شروع ہو چکا ہے۔ بات کریں گے انسانی زندگی پر رمضان المبارک روزہ کے کیا اثرات ہوتے ہیں، فیوز و برکات پہ بات کریں گے، مہنگائی پہ بات کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں بھکر نیٹ ورک کے اینکر پرسن شکیل حیدر۔ جی شکیل صاحب، کیا کہتے ہیں؟ رمضان المبارک کا مقدس ماہ شروع ہو چکا ہے، رحمتوں کا نزول رب تعالیٰ کی طرف سے جاری و ساری ہے، کیا کہتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کا مہینہ عالم انسانیت کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اس رمضان المبارک کے مہینے میں نہ صرف مسلمان بلکہ جتنے بھی انسان ہیں وہ سب اس کی رحمتوں سے، اس کی برکتوں سے مستفید ہوتے ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں ہر انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ عبادات بجا لائے، زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کر سکے، تاکہ دوسرے انسانوں کو بھی اس رمضان المبارک کی جو رحمتیں ہیں، جو برکات ہیں، ان سے فائدہ اٹھانے کا موقع مل سکے۔ جی ہاں شکیل صاحب، یہ مقدس ماہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ جیسا کہ آغاز میں ہی ہم نے بات کی کہ یہ رحمتوں کا مہینہ ہے، تو یہ پوری انسانیت کے لیے رحمتوں کا مہینہ بن کے آتا ہے۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ نن مسلم جو کنٹریز ہیں، ممالک ہیں، وہاں پہ بھی ہمیں رمضان کی فیوز و برکات نظر آتی ہیں۔ ایک خاص قسم کا ماحول بلڈ ہوتا ہے، دیکھنے میں آتا ہے کہ شہروں کے شہر اس رمضان المقدس کی فیوز و برکات سمیٹ رہے ہوتے ہیں، اور مسلمان جہاں بھی بس رہے ہوں یقیناً انہوں نے روزہ رکھنا ہے، روزہ فرض ہے۔ اس کے لیے ساتھ ساتھ جو غیر مسلم ہیں وہ بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، چیریٹی دیتے ہیں، سحر و افطار کے انتظامات کرتے ہیں۔ پوری دنیا کے اندر جو رمضان المبارک کے دن ہوتے ہیں، ان میں لوگ زیادہ سے زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ دوسروں کو فائدہ پہنچا سکیں، چاہے وہ مسلمان ہو۔ مسلمان کوشش کرتے ہیں کہ ان کے سامنے جو بھی ہے اس کو فائدہ پہنچ سکے، اس کی بھلائی ہو سکے۔ جو نان مسلم لوگ ہیں وہ بھی یہی کوشش کرتے ہیں، جیسے ابھی آپ نے مثال دی کہ بہت سارے نان مسلم کنٹریز ہیں جو رمضان المبارک کے آتے ہی اپنے جو ریٹس ہوتے ہیں، جو پھل فروٹ ہوتا ہے یا کچھ بھی جو بھی چیز بکنے والی ہوتی ہے، اس کے جو ریٹس ہوتے ہیں وہ کم کر دیتے ہیں تاکہ مسلمانوں کو اس کا براہ راست فائدہ پہنچ سکے۔ لیکن اگر ہم اپنے شہر کی یا اپنے ملک کی بات کریں، پاکستان کی بات کریں، تو انفارچونیٹلی ہمیں یہاں پر الٹی گنگا بہتی نظر آتی ہے۔ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے اس وقت سے لے کر آج تک، جب بھی رمضان المبارک کا مہینہ آیا، پوری دنیا کے جو انسان ہیں، اسپیشلی جو مسلمان ہیں، وہ مستفید ہوئے۔ وہاں کی جو حکومتیں ہیں، وہاں کی جو نمائندے ہیں، انہوں نے کوشش کی کہ اپنی عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دیا جا سکے۔ اگر پاکستان کی بات کی جائے تو پاکستان میں تو یہی دیکھنے میں آتا ہے کہ جب بھی رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو رمضان المبارک کے شروع ہونے سے ٹھیک ایک ہفتہ پہلے، 2 دن پہلے یا 3 دن پہلے ہر چیز کے ریٹس ڈبل ہو جاتے ہیں، بلکہ ڈبل سے بھی زیادہ ہو جاتے ہیں، چاہے وہ سبزیاں ہوں، چاہے وہ پھل ہوں، چاہے وہ خشک میوہ جات ہوں۔ یعنی کہ رمضان المبارک کا مہینہ جب پاکستان میں آتا ہے تو جو جہاں کی غریب لوگ ہیں، جو جہاں کا مزدور طبقہ ہے، ان سے بنیادی سہولیات تک چھین لی جاتی ہیں۔ ان کے لیے 2 وقت کی روٹی کمانا بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، آپ بجا فرما رہے ہیں شکیل صاحب۔ میں کل ہی پڑھ رہا تھا میلبورن میں دکانداروں نے ماہ صیام کی آمد کے لیے 50% جو ہے ڈسکاؤنٹ دینا سٹارٹ کر دیا۔ اب کتنی سوچنے کی بات ہے کہ نان مسلم کنٹری ہے، اس حد تک وہ لوگ رعایت دے رہے ہیں اور ادب کر رہے ہیں، جبکہ یہی رمضان ہمیں صرف یہ نہیں سکھاتا کہ آپ نے بھوک پیاس برداشت کرنی ہے، بلکہ یہ پیغام ہے نفس پہ کنٹرول کا، انسانوں کے ساتھ بھلائی کا۔ لیکن بہت تکلیف دہ بات ہے یقیناً کہ یہاں پہ ریٹس بڑھ جاتے ہیں۔ دکانداروں کے جو حالات ہیں، آپ ان سے بات کریں، آپ بھی مارکیٹ میں گئے، ریٹس دگنے سے بھی شاید زیادہ ہو گئے۔ جو چیز پہلے 50 کے مل رہی ہے، اب ذرا آپ اس کے ریٹ جا کے چیک کریں، 150 میں مل رہی ہے، 200 میں مل رہی ہے۔ اور ایک اور بات جو اندر آپ نے کہا کہ جو حکومتیں ہیں، غیر مسلم حکومتیں ہیں، وہ وہاں پر رہنے والے مسلمانوں کو سبسڈیز دیتی ہیں، یعنی کہ ریٹس کم ہو جاتے ہیں کھانے پینے کے اشیاء پہ۔ اور پاکستان میں بھی انتظام تو کیا جاتا ہے، پاکستان میں بھی چاہے 100 کارڈ ہو، لیکن ایک انتظام تو کیا جاتا ہے سستے رمضان بازار کا۔ اسپیشلی جمعے والے دن ریٹس تھوڑے اور کم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے رمضان المبارک میں۔ لیکن جو سستا رمضان بازار ہوتا ہے پاکستان میں، جیسے اب
ہمارے بکھر میں بھی تقریباً 9 جگہوں پہ رمضان المبارک کے جو رمضان بازار ہیں، سستی چیزیں جہاں سے ملیں گی وہ لگائے جاتے ہیں. لیکن دیکھنے میں ایسا آیا ہے، میری ذاتی رائے بھی ہے، میرا ذاتی تجربہ بھی ہے کہ وہ جو سستا رمضان بازار ہوتا ہے اس سے جتنا سوچا جاتا ہے اتنے فوائد نہیں حاصل ہو سکتے ہیں. وہاں پر جو ریٹس کا ڈسٹنس ہوتا ہے وہ میکسیمم 2 روپے 3 روپے یا 5 روپے تک ہوتا ہے. اچھا، وہاں پہ ورائٹی پہ بھی لوگوں کو بڑے گلے بڑے رہے ہیں، اعتراضات ہوتے ہیں. وہاں پہ اسٹاک پہ بھی یہ کہا جاتا ہے کہ جی اب چیزیں نہیں مل رہی. کیا فائدہ اس رمضان بازار کا، یا اسے یہ نام دینے کا کہ سستا رمضان بازار ہے جی عوام کی سہولت کے لیے ہے؟ عمر صاحب، چیزیں مل رہی ہوتی ہیں، چیزیں تو ملتی ہیں، لیکن ان چیزوں کی کوالٹی اتنی ناقص ہوتی جی ہے. ہاں. اسپیشلی آپ دیکھیں چینی جو ہوتی ہے، آپ کبھی دیکھیں کہ ہمیں بازار سے 2 روپے مہنگی چینی ملے گی لیکن وہ کوالٹی والی چینی ہوگی، اچھی چینی ہوگی. ہم وہاں جائیں گے تو وہاں پر تو وہ ہمیں بالکل وہ اس کا پاؤڈر بنا ہوا ہوتا ہے چینی کا، یا اس سے بھی لو کوالٹی کی جو چینی ہوتی ہے ہمیں وہ دی جاتی ہے. اسی طرح آٹے کا آپ دیکھ لیجئے، یا آپ سبزیوں کا دیکھ لیجئے. رمضان بازار میں سبزیاں تو خیر مل ہی جاتی ہیں، اچھی بھی مل جاتی ہیں، لیکن ان کا جو مقصد ہے کہ عوام کو ریلیف دیا جائے، جو ریٹس کم کیے جائیں، ایسا نہیں کچھ دیکھنے میں آتا. 2 روپے 3 روپے کم کر دیے جاتے ہیں جس کا کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہوتا ہے عوام کو. اچھا، یہ بات صرف یہ نہیں کہ کسی ایک حکومت سے ریلیٹ، آپ نے کہا کہ جب سے ہوش سنبھالو ایسا ہی ہو رہا ہے. ابھی آپ دیکھ لیں کہ جتنے بھی رمضان بازار لگے لوگ اس سے مطمئن نہیں ہیں. بھائی جب لوگ مطمئن نہیں ہوں گے تو کیا فائدہ ایسے پروجیکٹس دینے کا؟ حالانکہ عمر صاحب، رمضان المبارک کے مہینے میں جو رمضان بازار لگایا جاتا ہے اس کے لیے بہت زیادہ فنڈنگز ہوتی ہیں، اس کے لیے بہت زیادہ حکومت کی طرف سے پیسے بھجوائے جاتے ہیں ڈسٹرکٹس کو، سٹیز کو، کہ آپ لوگ رمضان بازار لگائیے، آپ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیجیے. انفارچونیٹلی کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے. اور سب سے جو مزے کی بات ہے، جو سب سے دکھ کی بات بھی ہے، کہ جیسے رمضان بازار ختم ہوتا ہے نا، دیکھنے میں آتا ہے اسپیشلی کیونکہ بکھر کے جو اخبار ہیں ان میں پڑھتا رہتا ہوں میں اکثر، کہ جیسے رمضان المبارک ختم ہوتا ہے تو رمضان المبارک کے ختم ہوتے ساتھ ہی مختلف چند گنی چنی، اور ہمیشہ سے وہی چل رہے ہیں، چند گنی چنی مختلف شخصیات کو باقاعدہ ایوارڈز دیے جاتے ہیں، ان کو باقاعدہ حسن کارکردگی کی شیلڈز دی جاتی ہیں کہ جی آپ نے بہت اچھا کام کیا، آپ نے بہت اچھا لوگوں کو رسپانس کیا، آپ نے لوگوں کو سبسڈی دی. اور جب انہی لوگوں کو جن کو سبسڈی دینے کی بات کی جاتی ہے، جب ہم انہی لوگوں سے جا کے بات کرتے ہیں تو وہ ہمیشہ کی طرح مطمئن بحال ہیں، وہ ترستے ہیں ان چیزوں کے لیے جن کے ان سے دعوے کیے جاتے ہیں، جو انہیں خواب دکھائے جاتے ہیں. غریب بندہ اس مبارک ماہ کی فیوز و برکات سے کیسے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں؟ میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں شکیل صاحب، مجھے بتائیں. ایک غریب بھی یقیناً روزہ رکھتا ہے نا، کس طرح سے وہ اپنی سحر و افطار کے معاملات ڈیل کرتا ہوگا؟ جو حال بنا کے رکھ دیا، ریاست مدینہ کا کنسیپٹ دیا ہماری حکومت نے. خان صاحب بہت اچھی بات ہے، بات کرتے ہیں. اب یہاں اس حکومت کو چاہیے کہ اس مقدس ماہ میں ریاست مدینہ والے جو قوانین تھے، جو وہ ضوابط تھے، وہ لاگو کر کے بھی دکھائیں. آپ نے بات کی گھپلوں کی، اگر اس مبارک ماہ کے بعد بھی ہمیں یہی کچھ ہی دیکھنے کو ملے گا تو معذرت کے ساتھ ریاست مدینہ کا وہ خواب دیکھنا چھوڑ دیں عوام. سر، ریاست مدینہ میں نا آپ جس اتنا دیکھ لیں کہ آج پاکستان میں آج ایک جو مزدور ہے اس کی زیادہ سے زیادہ جو پر ڈے انکم ہے وہ 500 روپے ہے. ایک مزدور 500 روپے کماتا ہے، اس نے روزہ رکھا ہے، وہ چاہتا ہے وہ اپنے بچوں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے کچھ اچھا لے جائے، فروٹس لے جائے یا کچھ اور لے جائے. لیکن جب وہ بازار کا رخ کرتا ہے تو اس کو ایسا ہوتا ہے کہ اگر وہ 2 فروٹس بھی لینا چاہے گا عمر صاحب تو اس کو وہ 500 روپے میں وہ 2 فروٹس پر کے جی میں ہی مل جائیں گے. 250 روپے کے سیب مل جائیں گے، 250 روپے کیلا، یہ ریٹس چل رہے ہوتے ہیں. اس میں مجھے تو نہیں لگتا نہ رمضان بازار کوئی کریکٹر ادا کر رہا ہوتا ہے اس میں، نہ ہی ہمارے جو بازاروں میں جو جن لوگوں نے ریڑیاں لگائی ہوتی ہیں یا جن لوگوں نے فروٹس کی اسٹال لگائے ہوئے ہوتے ہیں، نہ ان کا کوئی کریکٹر ہوتا ہے. اچھا، روزہ، آپ کی بات کیری کروں گا کہ روزہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے بھوکا پیاسا رہنا ہے، اس میں بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں. میں آج تک حیران ہوں کہ اس روزے کو کیا نام دوں میں، کہ جس میں روزہ تو رکھ لیا، بھوک پیاس برداشت کر لی، لیکن وہاں بنیادی ضرورتوں پہ یہی دکاندار جہاں سے بھی ریٹ آپ بات کریں گے تو ہمیشہ ہر بندہ دوسرے کو مورد الزام ٹھہرا رہا ہوتا ہے. آپ کی بات کاٹ رہا ہوں کہ آپ نے جو کہا نا کہ جو اس کے فیوز و برکات ہوتے ہیں یہ لوگوں تک جاتے ہیں، تو ہمیں جو میرا ذاتی تجربہ ہے پاکستان میں رہتے ہوئے، ہمیں اس میں یہ بھی ایڈ کر لینا چاہیے کہ یہ جو فیوز و برکات ہوتے ہیں یہ زیادہ تر انہی لوگوں کو ملتے ہیں جو ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں.
جو ریٹس بڑھا دیتے ہیں, جان بوجھ کے مصنوعی مہنگائی کر دیتے ہیں. اور یہ مصنوعی مہنگائی کرنے والے, یہ ذخیرہ اندوزی کرنے والے رمضان کے ایک ماہ میں ہی کروڑوں پتی ہو جاتے ہیں, اربوں پتی ہو جاتے ہیں, اور ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا. ان کو کوئی نہیں پوچھتا کہ آپ نے رمضان المبارک میں کتنا کمایا, کیسے کمایا, ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. اب مجھے بتائیں کہ یہ جو ریٹس بڑھ جاتے ہیں, اب ایک انسان نے اگر ذخیرہ اندوزی کی ہوئی ہے, اور کرتے ہیں, بہت سارے لوگ کرتے ہیں, جیسے رمضان شروع ہوتا ہے وہ اپنا مال دگنے ریٹس پہ دینا شروع کر دیتے ہیں, تو ان کو بھی کوئی پوچھنے والا ہے پاکستان میں, یا بس وہی ایک جو لالی پاپ ہوتا ہے کہ جی ہم رمضان بازار لگا رہے ہیں, اس کے اندر جتنے بھی بیوروکریٹس, اسپیشلی بیوروکریسی ہوتی ہے, ڈی سی اوز ہوتے ہیں مختلف ڈفرینٹ سٹیز کے, وہ آتے ہیں, وہ افتتاح بھی کرواتے ہیں, وہ وزٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں, وہ ریٹس بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ لوگوں سے بات بھی کر رہے ہوتے ہیں. یہ سب چیزیں جسٹ میڈیا میں آ رہی ہوتی ہیں, لیکن ایسا دیکھنے میں تو کبھی نہیں آتا. جتنا بھی ہم نے میڈیا کو دیکھا, اس میں جب عوام سے بات کی جاتی ہے, عوام رو رہی ہوتی ہے, جی ریٹس کوئی کم نہیں ہوئے ہیں, ریٹس 1-2 روپے کم ہوئے ہیں, یا کوالٹی اچھی نہیں ہے. تو یہ جو رمضان کی جو برکات آپ نے بات کی نا, مجھے لگتا ہے کہ یہ رمضان کی جو فائنینشیل برکات ہیں, یہ سب ذخیرہ اندوزوں کے کھاتے میں ہی جاتی ہیں. یہ سب کماتے ہوئے ہیں. سیاسی افطاریاں ہوتی رہتی ہیں. جی سیاسی افطاری میں آپ کے سامنے دیکھنے کو ملے گا, کوریجز دی جائیں گی, لاکھوں روپے خرچے کیے جائیں گے. اگر اس کی بری بات نہیں ہے, یقیناً ایک اجر کا کام ہے, لیکن یہاں کہنے کا مقصد یہ ہے وہ سب دکھاوے کے لیے. ان تک بھی ایک غریب انسان جس کی ایک فیملی ہے, اس نے سحر و افطار بھی کرنی ہے, تو اس تک اگر کچھ نہ کچھ راشن پانی کے انتظام کر کے پہنچایا جاتا یا فیسیلیٹیٹ کیا جاتا لوگوں کو, تو بری بات نہیں ہے, اجر کا کام ہے. لیکن یہاں پہ ایک طبقہ پاکستان میں اوپر سے اوپر جا رہا ہے, جبکہ دوسرا طبقہ نیچے سے نیچے جا رہا ہے. اب اس نظام کو سوچنا ہوگا. یہ اوپر اور نیچے جانے کی جو سپیڈ ہے نا عمر صاحب, یہ رمضان المبارک میں ڈبل ہو جاتی ہے. جو غریب انسان ہوتا ہے اس کے لیے مہنگائی ہوتی ہے, وہ اور پس جاتا ہے. جو ذخیرہ اندوز ہوتا ہے وہی مصنوعی مہنگائی کر کے, وہ ڈبل ٹرپل کما کے وہ بہت اوپر چلا جاتا ہے. اس میں رمضان المبارک کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, عوام کو سبسڈی دینے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, تو اس میں ایک چھوٹی سی بات ایڈ کرنا چاہوں گا, اسپیشلی دریا خان کے لوگوں کے لیے, کہ دریا خان میں بھی جیسے کراچی میں چلتا ہے, کراچی میں شاید آپ کو پتا ہوگا کہ پورے کراچی کے اندر, پوری دنیا میں کراچی مشہور ہے کہ جب بھی رمضان المبارک آتا ہے تو کراچی کی سڑکوں پہ, کراچی کی شاہراہوں پہ, کراچی کے پارکس کے اندر لوگ اپنی مدد آپ کے تحت دوسرے غریب لوگوں کو یا دوسرے لوگوں کو افطاریاں بھی کروا رہے ہوتے ہیں, سبیلیں بھی لگا رہے ہوتے ہیں, وہ روزے بھی رکھوا رہے ہوتے ہیں, بہت سارے کام کر رہے ہوتے ہیں. دریا خان کے ایک نوجوان ہیں جو پچھلے رمضان میں بھی انہوں نے کوشش کی, اس سے پچھلے رمضان میں بھی انہوں نے کوشش کی, اور بہت خوشی کی بات ہے عمر صاحب کہ انہوں نے 7 فیملیز کو پورے رمضان کا جو راشن تھا وہ فری دیا, ان لوگوں کی ہیلپ کی. اور اس رمضان بھی وہ اسی کوشش میں ہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر سکیں, غریب لوگوں کو راشن لے کے دے سکیں. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ صرف دریا خان میں نہیں ہونا چاہیے, بکھر کے ینگسٹرز کو بھی کھڑا ہو جانا چاہیے اس معاملے میں. کلور کوٹ کے جتنے بھی, یعنی کہ بکھر کے جتنے بھی ایریاز ہیں, ان سب کے جو ینگسٹرز ہیں, ویسے تو پورے پاکستان کے ینگسٹرز کو, لیکن اسپیشلی بکھر کے جو ینگسٹرز ہیں, کیونکہ یہ پسماندگی ہے اس ایریا میں غریب لوگ زیادہ ہیں, تو ان کو کھڑا ہونا چاہیے, ان کو لوگوں سے ڈونیشنز لینی چاہیے, ان کو اپنے جو ایجوکیشنل ادارے ہیں ان سے ڈونیشنز کلیکٹ کرنی چاہیے, ان کو ڈفرینٹ پرسنالٹیز کے پاس جانا چاہیے. کہ دیکھیں جب آپ کوئی نیک کام کرنے لگتے ہیں تو اس میں نہ تو کوئی شرم ہوتی ہے, اس میں نہ کوئی جھجک ہوتی ہے. جب آپ کی نیت صاف ہے تو انشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ کامیابی دیتا ہے. اور دیکھا یہی جاتا ہے شکیل صاحب کہ پاکستان کے مختلف, بلکہ پوری دنیا میں اگر بات کروں تو غلط نہیں ہوگا, ڈونیشنز کا لیول بہت ہائی ہو جاتا ہے. اور ٹرسٹ جو ہیں, ہمارے ٹرسٹی یہاں پہ ادارے ہیں, سحر و افطار کے انتظامات کیے جاتے ہیں, دسترخوان لگائے جاتے ہیں. ہمیں رمضان کی بات کر رہے تھے, فیوز و برکات کی, تو بہت بہتر ہوگا کہ ایسے نوجوانوں کو کا ساتھ دیا جائے, انہیں پروموٹ کیا جائے, نوجوان آگے آئیں, اپنا حق ادا کریں, اپنا حق ادا کریں. کیونکہ ہمیشہ جو قومیں ہیں وہ نوجوان نسل ہی قوموں کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کس طرف لے کے جانا ہے. تو بہت اچھی بات ہے, ہم اسے بھکر نیٹ ورک پورا اسے ہم اپریشیٹ کرتے ہیں, بلکہ ہم مختلف جو دیکھنے والے لوگ ہیں ان سے بھی کہتے ہیں کہ آپ اپنے طور پہ, ضروری نہیں ہوتا بہت بڑا ادارہ بنایا جائے, بلکہ اپنی گلی میں دیکھ لیں, اپنے محلے میں دیکھ لیں, بہت ساری فیملیز ایسی مل جائیں گی عمر صاحب کہ جن کو ضرورت ہے, ہماری مدد کی ضرورت ہے, آپ کی مدد کی ضرورت ہے. کہ اگر آپ زیادہ سے زیادہ 3 بچوں والی فیملی ہو اور اس کے لیے زیادہ سے زیادہ 4-5 ہزار کا عمر صاحب راشن جو ہے نا ایک ماہ کا, میرے خیال میں وہ کافی ہے. تو کوشش کریں کہ آپ لوگ جتنا ہو سکے اپنے پڑوسیوں کو, اپنی گلی میں رہنے والوں کو, اپنے محلے میں رہنے والے غریب لوگوں کو, ان کو سپورٹ کریں, ان کی مدد کریں.
نماز روزہ بھی، نماز بھی، زکوٰۃ دینا بھی، یہ سب بہت اچھی باتیں ہیں اور ان کا حکم ہے، یہ فرض ہے. بالکل. لیکن ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ جو ہم جیسی مخلوق ہے اللہ کی بنائی ہوئی، جو ہمارے پڑوس میں رہ رہی ہے، جن کے چھوٹے چھوٹے بچے بھوکے ہیں یا اور بہت سارے مسائل کا ان کو سامنا ہے، تو اس رمضان المبارک کا یہ جو برکتوں والا مہینہ ہے، یہ جو رحمتوں والا مہینہ ہے، تو کیوں نہ کوشش کی جائے کہ ہم نماز ادا کر کے، ہم روزہ رکھ کے، اپنے لیے تو ہم اچھائی کما ہی لیں، ہم اپنے آپ کو تو اللہ کی بارگاہ میں کامیاب کر ہی لیں. کیوں نہ ہم جو ہمارے ساتھ کے رہنے والے لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، ان کی مدد کر کے ان کی زندگیوں میں بھی تو تھوڑی آسانی پیدا کر دیں. بالکل. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تاریخ میں کچھ نام ایسے امر ہو گئے. میں اگر یہاں یاد کروں عبدالستار ایدھی صاحب، آج بھی دنیا میں وہ نام لوگوں پوری کے دلوں دنیا میں میں بستے جانا ہیں، جاتا ہے، لوگوں کے دلوں میں بستے ہیں ہیں. اور پوری زندگی صرف انسانیت کی خدمت میں گزاری. شیپا صاحب ہیں، ایک شیپا صاحب ہیں شیپا کراچی صاحب کے، ہیں، بہت جی ہاں. اچھا کام کر رہے ہیں وہ. اور ان کا اپنا، عمر صاحب اگر آپ ان کا اپنا لائف سٹائل دیکھیں گے نا تو بالکل سادہ سے، جی ہاں. بالکل سادہ سی ڈریسنگ ہوتی ہے ان کی، بالکل سادہ سے انہوں نے جوتے پہنے ہوتے ہیں، اور انہی بچوں کے ساتھ، جن بچوں کو وہ پال رہے ہیں عمر صاحب، انہی بچوں کے ساتھ وہ بیٹھ کے کھانا کھاتے جی ہیں، ہاں، انہی بچوں کے ساتھ وہ بیٹھ کے ان کے پرابلم سنتے ہیں، ان کے مسائل سنتے ہیں. یہاں پر ایک اور پوائنٹ ہے جو سب سے قیمتی ہے، وہ میں آپ کو ضرور بتانا چاہوں گا کہ بکھر کے جو ایم این اے صاحب ہیں، ڈاکٹر افضل خان ڈھانڈلا صاحب، انہوں نے بھی ایک شیلٹر ہوم، وہ بھی ایک شیلٹر ہوم کی سرپرستی کر رہے ہیں، سویٹ ہوم کی. سویٹ ہوم کی، اور یہ بہت اچھی چیز ہے. اس کو بہت، مجھے تو بہت خوشی ہوتی ہے جب بھی میں سنتا ہوں اس بارے میں. اپریشیٹ کرنے چاہیے، ایسے اسٹیپ ان کے اپریشیٹ کرنے کے قابل ہیں. ان کے شیلٹر ہوم کو عمر صاحب ہم اپریشیٹ تو کر سکتے ہیں، لیکن اگر ہم دوسری طرف دیکھیں کہ وہ ایم این اے ہیں اس شہر کے، یہ ضلع جو ہے، اس ضلع کے جو لوگ ہیں وہ ان سے ریلیٹڈ ہیں، انہوں نے اس شہر کے لوگوں کے مسائل حل کرنے ہیں. تو مجھے تو کبھی نہیں آج تک نظر آیا، پچھلے 5 سال بھی وہ حکومت میں رہے، ابھی حکومت میں ہے، تو مجھے تو کبھی نظر نہیں آیا کہ وہ کبھی گئے ہوں کسی رمضان جی ہاں، بازار یہ میں جو گئے رمضان ہوں، بازار لگتے ہیں، لوگوں کی شکایات ہیں، ان کا حق بنتا ہے ان کا ازالہ کیا جائے. ازالہ نہیں ہوتا، ازالہ نہیں ہوتا. یہاں پہ سب سے جو ہمیں درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے بحیثیت انسان، بحیثیت بھکر کا شہری ہونے کے ناطے، عام عوام سے جب ہم کوریجز پہ جاتے ہیں، بات کرتے ہیں، آپ نے بھی اپنے پروگرامز میں کافی دفعہ بات کی، تو لوگوں کو یہی گلہ رہتا ہے کہ ازالہ نہیں کیا جاتا. اور مطلب یہ لوگ آتے تو ہیں مارکیٹ میں، تو آتے ہیں رمضان بازار میں، تو آتے ہیں، وہاں پر آتے ہیں، تھوڑا سا فروٹ اٹھا کے چیک کر لیا یا سبزی چیک کر لی، اس کے بعد چلے گئے، اور اس کے بعد ان کی فوٹوز، ان کے بیانات، ان کی شیئرز جو ہوتی ہیں وہ بکھر کے میڈیا میں چل رہی ہوتی ہیں. جی انہوں نے بہت اچھا کام کیا، ان لوگوں نے لوگوں کو سبسڈائز کیا. ارے بھائی کہاں کیا سبسڈائز؟ آپ لوگوں کے پاس جا کے ان سے سنیں تو صحیح کہ لوگ کیا کہتے ہیں. عمر صاحب، اگر آپ نے حکومت کی بات کی، آپ نے عوام کی بات کی، آپ نے منتخب نمائندوں کی بات کی، ان کی کارکردگی کی بات کی، بیوروکریسی کی کارکردگی کی بات کی، تو ان سب باتوں کا نچوڑ تو یہ ہے کہ حکومتی سطح پر سستے رمضان بازار کے لیے فنڈز دیے جاتے ہیں، بہت زیادہ دیے جاتے ہیں، اور وہ فنڈز رمضان بازار تک بھی آتے ہیں، لیکن اس کے آگے کسی کو کچھ نہیں پتا ہوتا ہے کہ وہ جو فنڈز تھے، وہ جو سامان تھا، وہ غریب عوام تک گیا یا وہ ذخیرہ اندوزوں تک گیا. اس کے بارے میں تو عمر صاحب کسی نے آج تک سوچا نہیں ہے، کسی نے آج تک بات نہیں کی ہے. جی شکیل صاحب، یقیناً جو آپ نے بات کی یہ وہ سوال ہے جس کا جواب تلاش کرنے کی کوشش میں ہم سب ہیں، مگر دعا کرتے ہیں، ہماری یہ خواہش ہے کہ اس مرتبہ ماہ صیام کی فیوز و برکات عام آدمی تک بھی پہنچیں. حکومت فیسیلیٹیٹ کرے، ہر حوالے سے فیسیلیٹیٹ کرے، نہ صرف ریٹس، مارکیٹ ریٹس، بلکہ لوڈ شیڈنگ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ رہتا ہے. ہم دعا گو ہیں کہ اس ماہ صیام میں اللہ رب العزت ہمارے حکمرانوں کو یہ توفیق دے کہ وہ عام عوام کا سوچیں، ان کی بھلائی کے لیے کام کریں. تو جی ناظرین، آج ہم نے ذخیرہ اندوزوں اور ان لوگوں کے لیے جو کہ رمضان کے فضائل، فیوز و برکات عام عوام تک پہنچانے میں رکاوٹ تھے، ان کے خلاف آواز اٹھا کے پہلا قدم لے لیا، ہم نے ابتدا کر لی. اب آپ کا یہ حق بنتا ہے کہ آپ بھی ہمارا ساتھ دیں، ہم آپ کی آواز بنیں گے. اسی طرح مزید اچھے پروگرامز کے لیے دیکھتے رہیے بھکر نیٹ ورک. پروگرام بولے گا بھکر کے ساتھ شکیل اور عمر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.